عربی نو برا نہ کہو. یہ اس طرح کی جیڑی حدیث کسی میدان جا کے غلط ثابت ہو جائے وہ حدیث نبی پاک تو ہوندی نہیں. حالات و واقعات وہ تصدیق کرن حدیث دا صحیح پرکھن دا کی جواز ہے کہ وہ ہر میدان صحیح ہوئے جتھے پرکھو صحیح نہیں ہوئی. جیسے حالات اور واقعات خلاف جان تو حدیث نبی پاک کو ہو نہیں سکتا. جس طرح یہ حدیث بنائی کنی سونی کر کے انہوں نے بنائی ہے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سکے میر معاویہ مونڈے تے یزید نو چک کے جا رہا سگا. آپ مسکرائے تے فرمان لگے جنتی دے مونڈے تے دوست کی بیٹھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو معاویہ ہے فرما ہوئے جنتی ہے اور جڑا مونڈے تے بیٹھا وہ دوست کی ہے. ہوں حدیث بنا لی بنائی جنہوں نے اکثر جنہوں نے دیوبندی کہتے ہیں یہ اس ذہن سے پہلے بھی رہے خارجی انہوں نے کہتے سی رافضی کے خارجی دو گروہ ہوئے ہیں نا اور خارجی گروہ سگا یہ انہوں کی بنائی ہوئی حدیث ہے. جبکہ جدید پیدا ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے ہوا تعریف پڑھ رہے حدیثوں کے علم ہو گئے. جدید تو جمیا ہی نہیں سگا وہ مونڈے سے بھی چک لیا. اچھا پھر ایک اور بنائی انہوں نے میر معاویہ نو حضرت علی دے مقابلے کھڑا کرنے لئی یہ حدیثاں بناؤندے ہیں. جبکہ وہ کی مقابلہ حضرت علی پنچن پاک وچوں سرکار فرماندے میں تے علی ایک نور چوں پیدا ہوئے ہیں. جبکہ انہوں دے بارے کیڑی تعریف کی ہے سرکار انہاں نالوں لانتیاں نالوں تو زیادہ وہ جڑا عمر بن عاص سی نا جرنیل سی جڑا رلیا بھی میر معاویہ نال سی مصر دے وعدے تھے کہ ٹھیک ہے تیرا ساتھ کام دوں گا جی آپ علی تو جیت گئے بولے علاقہ شام تیرا مصر میرا. ان کا ٹھیک ہے. ہوں انہیں جدو شکست ہوئی ہے انہیں کیا یار کوئی کار ہوں اٹ نٹ یہ ہوں عمر بن عاص کہنے لگا دس میں تیرا کی دساں لوگوں حضرت علی دے مقابلے تیرا میں کی دساں نہ تو اول ایمان لے آنے والے حضرت علی دے مقابلے تو ہی دسا نا کہ حضرت علی تو بھی پہلا تو مسلمان ہوا سی یا تیرا باپ مسلمان ہوا نہ تو اول ایمان لے آنے والے نہ تو نبی پاک دے اینا قریب جن وہ قریب نہ تو اسلام لے کوئی خدمت تیری کوئی قربانی. جبکہ علی بچپن تو مسلمان ہوئے ساری عمر سرکار کا ساتھ دیتا اپنا سب کچھ اسلام سے قربان کیتا. میں تیری کی تعریف کرا لوگوں کے سامنے مطلب وہ بھی انہوں نالوں تک کتے چنگا سی جبکہ ساتھ بھی میر معاویہ دے دیتا. لیکن وہ اصلیت کا دستا سی نا کہ علی دے مقابلے تیری کوئی اصلیت نہیں. کی تیرا میں دسا بھی حضرت علی دے مقابلے تو کی چاہے تو کوئی شاید بھی نہیں. تھی مسلمان ڈرتے مارے ہوئے ہیں تو تیرا باپ جب مکہ فتح ہو گیا مؤلفۃ القلوب والے چو جبکہ وہ خالص مسلمانہ چو نہ تو اشرا مبشرین چو نہ تیرا باپ اشرا مبشرین چو حضرت علی اشرا مبشرین چو پھر کیڑی تیری میں صرف کرا نہ تو غزوہ بدر والے چو تھی تو مقابلے سے لڑن اس ویلے گئے تھی حضرت علی دے نبی کی طرفوں لڑ رہے تھی تھی کفار کی طرفوں کفار دے سردار. ہوں یہ اعلان تھی دیکھو وہ تعریف این کرتے علی کے مقابلے کھڑا کرتے اور جزید نو امام صاحب کے مقابلے کھڑا کرتے دو شہزادے بنا دے. جبکہ بھائی جدو اندر ایمان نہ ہوئے شیطان کی گل سمجھ آتی ہے ایمان کی گل ہی نہیں سمجھ آتی. یہ اج کا نہیں اج بھی وہ کچھ ہی ہے. اگر اندر شیطانیت ہے تو شیطان کی گل ہی سمجھ آنی شیطان بھی چنگا سمجھی جانا. اگر اندر ایمان ہے تو اللہ رسول کی گل سمجھ آنی ہے ایمان کی گل سمجھ آنی ہے. ہمیشہ تو قانون ہے. اس وقت کے لوگوں نے بھی دیکھ لو ہوں علی کے مقابلے میر معاویہ نہ لوگ ادھر ہٹ ہٹ کے رلی جاتے جہے خالص تھے وہ خالص رہے باقی جہے سی کوئی دولت کی لالچ میں کوئی عہدے کی لالچ میں ادھر ہٹ کے ادھر چل جاتے. علی علیہ السلام کی تقریر ہے نا آپ نے فرمایا کہ دیکھو تھی حق سے ہندیا ہوا بھی وہ یقین نہیں رکھتے جبکہ میر معاویہ کے ساتھی نہ حق سے ہندیا ہوا بھی وہ یقین رکھتے. تو تمہیں شرم نہیں آتی تھی کی کر رہے ہیں وہ کی کر رہے ہیں
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਇਸਲਾਮ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਆਕੜ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਆਕੜ ਫਰੌਨੀਅਤ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਨਫਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਢਾਲਦਾ ਕਿ ਖੈਰ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰੋ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਫਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਮਝਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਖੈਰੀਅਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਦ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਰੂਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਹਾਦ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਨਫਸ ਨਾਲ ਜਹਾਦ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਤਰੀਕਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਨਫਸ ਨਾਲ ਜਹਾਦ ਕਰ। ਨਫਸ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਸੋਚਦਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਟੋਰ ਟਪਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਣਨੇ ਲਈ, ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਮਿਟਣੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਟ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬਣਨਾ ਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਵਲੀ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੈਬ ਬਣਨੇ ਲਈ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਣਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੈਬ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਆਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਲਾਂਤੀ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਹੋਇਆ।